درود پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چوری کے مال میں سے کھاتا ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ چوری کا مال ہے، وہ چور کے گناہ میں شریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چوری کے مال میں سے کھاتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چوری کے گناہ میں شریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چوری کے مال میں سے کھاتا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ وہ چوری کا مال ہے تو وہ چور کے گناہ میں شریک ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ چور کے مال میں سے جو کھاتا ہے اس کی بہت ساری شکلیں بنتی ہیں۔ کوئی تاجر آدمی، اس کو پتہ ہے کہ ایک آدمی چوری کا مال لا کر فروخت کرتا ہے اور اس سے سستے داموں اس کو ملنے کی توقع ہے تو وہ اس سے مال کو خریدتا ہے، تو میرے محترم دوستو، گویا کہ وہ بھی چور کی چوری میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، انہوں نے بھی ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی درزی کسی چور کو کپڑے سی کر دیتا ہے اور اس کی کمائی جو اس کے پاس آتی ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، چوری شدہ مال جو ہے کسی بھی شکل میں سستے داموں لینا، کسی تاجر کا یہ خیال ہو کہ میں تو پیسوں سے خریدتا ہوں لیکن مجھے سستا ملتا ہے اور آگے پھر میں مہنگے داموں بیچوں گا، تو شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ مال کو خریدنے میں اور مال کو بیچنے میں بھی اس کا احتیاط کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ سستا ملنے کی وجہ سے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کا تجارت میں یہ مزاج تھا کہ مال کو جو مارکیٹ میں عام ریٹ ہوتا تھا اس کے مطابق خریدتے تھے اور پھر اس کے مطابق بیچتے تھے جتنا منافع ان کے لیے جائز ہوتا تھا۔ شریعت نے منافع کی حد کوئی نہیں رکھی، لیکن وہاں شریعت نے اخلاقیات پر سوال اٹھایا ہے کہ تم اس قدر منافع حاصل کرو جس سے دوسرے پر بہت زیادہ گرانی نہ ہو، مناسب ہو، جس میں انسان کا کوئی خرچے معاملات چھوٹے موٹے، لیکن فرمایا اس قدر نہ ہو کہ کوئی جو ہے اس کی حد ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ انسان اپنے مال کے حوالے سے جس قدر احتیاط برتتا ہے، خیال کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اتنی خیر و برکت آتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ جل شانہ کی نظر میں ہے۔ مال کا بڑھانا، اور مال کو اللہ کبھی بڑھاتا ہے تو اللہ اپنا فضل بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر اپنا فضل کرتا ہوں۔ جیسے فرمایا کہ ہم پچھلے زمانوں میں دیکھتے تھے کسی عمارت پر کوئی آدمی گھر بناتا تھا تو اس پہ لکھتا تھا ھذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مال کا ملنا یہ ہوتا تو فضل ربی ہے، لیکن اس میں انسان کو خیال کرنا اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو آدمی چوری کے مال میں سے کھاتا ہے، یعنی کھانے کی شکل میں کھائے یا منافع کی شکل میں خریدے، کوئی بھی شکل اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی چور ہے، چوری کر کے لاتا ہے مال کہیں سے اور یہ اس لیے خریدتا ہے کہ مجھے سستے داموں ملتا ہے اور آگے میں منافع کماؤں گا، تو گویا کہ وہ چور کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو چور کا شریعت ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، پھر آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہے، دنیا میں بھی اس کو نقصان ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ مقامات میں
روزی تلاش کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں روئے زمین کے پوشیدہ مقامات میں روزی کی تلاش کیا کرو۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ روزی تلاش کرنا ایک مسلمان کے ذمے اور ایک انسان کے ذمے لازم ہے، اور وہ بے شک پوشیدہ مقامات کیوں نہ ہوں، اس سے زمین کے تہہ کے خزانے بھی ہیں۔ جیسے ریاستوں کو بڑے بڑے خزانے جو ہے ملتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ انسان تجارت کے حوالے سے لمبے سفر کرتا ہے، کبھی ملکوں کا سفر کرتا ہے، کبھی جو ہے علاقوں کا، کبھی جو ہے مختلف شمال جنوب مغرب اور مشرق کا کرتا ہے، تو فرمایا یہ سفر بھی اس کے لیے جائز ہیں، اسے پوشیدہ مقامات سے روزی کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن شرط اس میں پھر بھی وہی ہے کہ آدمی کو تلاش کرنے میں صحیح راستہ، جائز راستہ اور حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، جس کی نیت میں صحیح راستہ ہوگا، اللہ پاک اس کو صحیح راستہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کام کو نہ چھوڑے۔ مثلاً جو کام وہ کر رہا ہے، جانتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کو حلال اور جائز روزی مل رہی ہے، تو اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو کرتا رہے، تاکہ اس میں بھی اس کا بھی بھلا ہو اور جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کا بھی بھلا ہو۔ تو کام میں فرمایا کامیاب ہونے والا، مثلاً کوئی کسان کے کام کو جانتا ہے، کوئی تجارت کو جانتا ہے، کوئی اور ہنر جانتا ہے، تو اس ہنر کو لازم پکڑے رکھے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا ذریعہ معاش وہ بہتر رہے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ شریعت میں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بڑا فرمایا کہ مشکل معاملہ ہے اور مشکل ترین جو ہے کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جب اپنے ہاتھ سے کام کرے گا تو فرمایا کہ تو سوال سے بچے گا اور دوسرا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا صالحا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔